بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا وقت، عرش کا فیصلہ۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ محترم عزیزو، آج کا یہ کلام آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کو توڑنے والا ہے۔ آج ہم اس عظیم حقیقت پر پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی، خاص طور پر جب یہ آیت تہجد کے مبارک وقت میں پڑھی جائے۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ہم آپ کو صرف وہ آیت نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے تہجد کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ دراصل آج کے اس تیز رفتار پر فتنہ دور میں ہم جس طرف نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے، چاہے وہ دولت مند ہو، چاہے غریب ہو، حکمران ہو یا عام شہری۔ ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے خالق و مالک اور رزاق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہوا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے۔ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم عزیزو، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں، وہ ہمارا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو پھر قبول کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ 70 معاون سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں کتے کو شدید پیاس کی حالت میں کانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس ایک نیکی کے بدلے میں اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچیے، اگر ایک فحاشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالی نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، تو پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے فرشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے۔
کیونکہ تعلق جڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت۔ اور نماز کے بعد محترم عزیزو، جو چیز اس تعلق کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتی ہے، وہ ہے تہجد کا وقت۔ تہجد کا وہ مبارک وقت جو نصف شب کے بعد آتا ہے، جب دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، بازار بند ہو چکے ہوتے ہیں، صرف خالق کائنات کی پکار گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمام روحانی دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے فرمایا کہ ہمارا رب تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، دنیا کا کوئی بادشاہ یا سربراہ اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے سب سے کمزور اور گنہگار شہری کو پکار کر یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے عظیم الشان رب کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم اور آپ کے صحابہ اکرام نے کبھی بھی اس وقت کو نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگی میں تہجد کا قیام ہمیشہ موجود رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدموں پر سوجن آ جاتی۔ جب لوگ ان سے محبت میں کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ کا جواب سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تھا ہمارے آقا کا شکر گزاری کا طریقہ، یہ ہے اللہ سے تعلق کا معیار۔ صحابہ کرام کا حال بھی یہی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قدموں کی آہٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، یہ جب ان سے اس عظیم مرتبے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میرا کوئی خاص عمل نہیں، بس جب بھی میں رات یا دن میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ وہ نفل نمازیں اکثر اسی تہجد کے وقت کی ہوتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے آخری حصے میں جاگتے اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا تو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ان عظیم لوگوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ دنیاوی کامیابیوں اور آخروی نجات کا راز رات کی خاموشی میں تہجد کے سجدوں میں چھپا ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم تہجد کی اس عظیم بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کی گئی دعا اور اللہ کا ذکر ایک غیر معمولی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا ذکر آپ کی روح کو غذا جو آپ کے دلوں کو اتنی اطمینان بخشتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے جو آپ کے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرتا ہے، اور تہجد کے بعد کا ذکر وہ ذکر ہے جو عرش تک پہنچتا ہے۔ اسی تہجد کے عظیم وقت میں اس ذکر کی فضیلت کو مزید 4 شان لگانے کے لیے آج ہم اس خاص آیت مبارکہ کا ذکر کریں گے، جس کی فضیلت خود اللہ نے قسم جیسا زوردار اعلان دے کر بیان فرمائی کہ اسے پڑھتے ہی غم اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارے تمام دنیاوی مسائل اور الجھنوں کی اصل جڑ اللہ رب العزت سے ہمارے تعلق کا کمزور بڑھ جانا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی جانا کہ ہمارا پروردگار کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ صرف ایک نیکی کے بدلے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس تعلق کو دوبارہ مضبوطی سے جوڑنے کا سب سے طاقتور، سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ نورانی ذریعہ تہجد کا وقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تہجد کے اس وقت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دن کی دوسری نمازوں میں بھی تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر رات کی اس پچھلے پہر میں کیا راز چھپا ہے؟ محترم عزیزو، تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر پانی کی طرح، بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے، اور یہ وقت ہر عام وقت سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس وقت میں کیا جانے والا ذکر اور نیک عمل گناہ و اجر کو
رکھتا ہے، جب تمام دنیاوی آوازیں تھم جاتی ہیں، جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جب انسان اپنی سب سے زیادہ پرسکون حالت کو قربان کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو دیکھ کر اس کا اثر عام وقتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنی نفساتی خواہشات اور سستی پر قابو پا کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا اثر بھی انعام خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد نے تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازمی کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ یہ تمہارے رب کے قریب قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ محترم عزیزو، آپ غور فرمائیں، ایک ہی وقت میں یہ عمل ہمیں اللہ کے قریب بھی کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی مٹا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر جسم سے بیماری کو بھی دور کر رہا ہے۔ گویا تہجد کا یہ عمل ہماری دنیاوی صحت اور آخروی کامیابیوں دونوں کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو دنیا میں بھی غیر معمولی انعامات سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خصوصی جگہ تیار کر رکھی ہے۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر خاص طور پر کیا۔ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف اس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کی کروٹیں نیند کے بستروں سے جدا ہوتی ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے جب وہ دنیا میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں غیر معمولی اطمینان بھر دیتا ہے، ان کے چہروں پر نورانیت آ جاتی ہے، لوگ بے ساختہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا دنیاوی انعام ہوتا ہے۔ اس وقت کے قیام کے بدلے میں جو انہوں نے اپنے رب کے لیے قربان کیا، انبیاء اور صالحین کا تہجد سے تعلق تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نبی، کسی ولی یا کسی صالحہ نے اللہ سے کوئی بڑا فیصلہ طلب کیا یا کسی بڑی آزمائش سے نجات چاہی، تو اس نے رات کے اس حصے کا سہارا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ رات کا کچھ حصہ سوتے، پھر کھڑے ہوتے، اور پھر کچھ دیر سوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تہجد کی نماز صرف چند رکعتیں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ محبت اور راز و نیاز کا وہ طریقہ ہے جو براہ راست اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تہجد سے کیسا تھا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ قیام میں ساری رات کھڑے رہتے تھے، مگر صحابہ اکرام بھی اس سنت پر مکمل طور پر عامل تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز کے لیے جگایا۔ جب ہم نے اٹھنے میں تھوڑی دیر کی تو آپ نے ایک شخص کو اپنے ران پر ہاتھ مار کر یہ آیت پڑھتے ہوئے چل دیا کہ وسان اکثر زیادہ اور انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی اپنے عزیز ترین اہل خانہ کو بھی یہ عظیم موقع کھونے نہیں دیتا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان اس قیمتی وقت میں اللہ کی رحمت سمیٹ لے۔ محترم عزیزو، جب بندہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوتا ہے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے یا وتر پڑھ کر اپنے رب کے حضور دستے دعا بلند کرتا ہے، تو وہ رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر ذکر ایک معجزاتی اثر رکھتا ہے۔ تسبیح ذکر صرف ہونٹوں کی جرکت کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کے سکون کی دوا ہے، یہ روح کی وہ غذا ہے جو ہمیں دنیا کی آلودگی سے پاک کرتی ہے۔ اللہ خود قرآن میں پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تقلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو دنیا میں حقیقی اطمینان اور سکون چاہیے تو یہ پیسہ، شہرت یا عیش و عشرت میں نہیں ملے گا، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کے ذکر میں ملے گا۔ اور تہجد کے وقت کی جانے والی تسبیح کا اجر دگنا کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت جاگ کر اپنے بھائی کو بھی جگائے اور دونوں اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ یہ عمل تنہائی، اللہ سے ملاقات اور پھر دوسروں کو اس نیکی میں شامل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔
تہجد کی تصویر ہمیں ان لوگوں کے صف میں شامل کر دیتی ہے جن کا ذکر اللہ فرشتوں کی محفل میں فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جب ہم نے تہجد کے وقت کی عظمت کو سمجھ لیا، اس وقت کے اجر اور انعامات کو جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ یہ وقت کسی طرح دنیاوی پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا سبب ہے، تو اب ہمیں اس خاص آیت مبارکہ کی طرف بڑھنا چاہیے جس کی فضیلت خود خالق نے قسم جیسا مضبوط وعدہ دے کر بیان فرمائی ہے کہ اس تہجد کے اس عظیم وقت میں پڑھنے سے ہر پریشانی منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا یہ تجسس اپنے نقطۂ عروج پر ہے کہ کیونکہ آپ نے تمام فضیلتیں جان لی، اب ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ محترم عزیزو، ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارے ہر غم، ہر پریشانی، ہر مشکل کی جڑ کیا ہے، اور یہ بھی جان لیا ہے کہ ہمارے رحیم و کریم رب سے تعلق جوڑنے اور اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور تہجد کا مبارک پہر ہے۔ اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص آیت مبارکہ کے بارے میں، تسبیح کے بارے میں، جسے تہجد کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالی نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا ایسا زوردار وعدہ فرما دیا۔ آپ نے اس عمل کو پوری توجہ، پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی۔ عمل کامل طریقہ تہجد کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور پوری یکسوئی کے ساتھ تہجد کے نوافل ادا کر لینے ہیں۔ یاد رہے، ان نوافل میں سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ نوافل کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز کرنا ہے۔ اپنے دل میں یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے، میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ محترم عزیزو، درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کے دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ یہ درود پاک پڑھتے ہی آپ کا یہ پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ جو ہی آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ نام 100 مرتبہ یعنی کہ اس کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رحمانو کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو تہجد کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات سے آپ سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لے کر آتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یہ رحمانو کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے مالک، میں گنہگار ضرور ہوں مگر آپ کی رحمت تمام تر کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، مجھے بھی اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیں۔ یہ اسم مبارک آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے، آپ کی دعا کو عرش تک لے جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یا رحمانو کی تسبیح مکمل ہونے کے فوراً بعد آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ محترم عزیزو، یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر ایسی ہے، یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ یہ صورت آپ کی روحانی حفاظت کا قلعہ ہے، آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے، اور چونکہ اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے
یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ وہ خاص آیت مبارکہ تسبیح یونسی، اور اب محترم عزیزو اس کے فوراً بعد آپ نے وہ خاص آیت مبارکہ یعنی تسبیح پڑھنی ہے جو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں بھی پڑھی گئی، اور جس کے پڑھنے سے حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ یعنی اس کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ محترم عزیزو، اس تسبیح کی فضیلت کی کیا کہنے، اس کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اپنی کسی عاجز یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ آیت بیک وقت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے اور اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتی ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اس تسبیح کو پڑھتی ہیں تو آپ کے دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ کی شان اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ یہ وہ آیت ہے جو عرش کے فیصلے کرواتی ہے، آپ کی تقدیر کا رخ موڑ لیتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا یقینی اور اٹل وعدہ ہے۔ جو ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود جو شروع میں پڑھا یعنی 3 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش ہو جائے گا۔ محترم عزیزو، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے، جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، ساری پریشانیاں، غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص تہجد کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں، اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلے کرواتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے، اور تہجد کے وقت کا ذکر اس فضیلت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں اور مصیبتوں کو منٹوں میں ختم کر دے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس طاقتور عمل کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹھائیں اور یہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک ضرور کر دیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔